ہمارے ٹاپک کا نام ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. ضمائر کا استعمال کہ ضمائر کیسے استعمال کریں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیں اب اسم کے بارے میں نا ہمیں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. اب یہ اسم ضمیر بھی تو ایک اسم ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا اسمائے ضمیر, تو یہ اسماء ہے نا, اسم ہے, اسم کی جمع ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ یہ معرفہ ہے؟ کہ ہم نے معرفہ کے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جو اسماء ضمیر ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ یہ الف لام کی ضرورت نہیں ہے, یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب 3 باتیں رہ گئیں کہ ان کی جنس کیا ہے, ان کی عدد کیا ہے, ان کی وسعت کیا ہے. جنس اور عدد تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ویری کر رہی ہے کہ اگر وہ مذکر ہے تو وہ ہوا ہے, مؤنث ہے تو ہیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عدد بھی یہاں دیکھیں, اگر 2 ہیں تو وہ ہما بن جائے گا. ٹھیک ہے, اگر جمع ہے تو ہم بن جائے گا. تو ہم جنس اور عدد بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور آخری بات رہ گئی کہ ان کا اعراب کیا ہے. تو اعراب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں نا, یہ میرے خیال سے 14 ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یس 13 اینڈ 14. سو 14 جو ہیں یہ آپ کے ضمائر جو ہیں وہ حالت رفع کے ہیں. حالت رفع میں, حالت رفع سے مراد یہ ہے کہ اس کا اعراب بتا رہا ہے. اگر حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالت نصب میں اور حالت جر کی بھی ضمائر ہوں گے, تو وہ ہم نے دیکھنا ہے. میں دوبارہ اپنی بات کو کہتا ہوں کہ ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک بات تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا جنس کے اعتبار سے دیکھیں, مذکر میں ہوا ہے, ہیا ہے, اگر انتا ہے تو انتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جنس پتہ لگ رہی ہے. اور ہمیں عدد کے اعتبار سے پتہ لگ رہا ہے کہ اگر چلو ایک کے لیے ہم ہوا کہیں گے, 2 کے لیے ہم ہما کہیں گے, 2 سے زیادہ کے لیے ہم, تو یہ عدد بتا رہا ہے نا. اس طرح انتا سے انتما اور انتم, انتی سے انتما انتنا, تو یہ عدد بتا رہا ہے کہ ایک کے ہم کیا کہیں گے, 2 کو کیا کہیں گے, اور 2 سے زیادہ کے, تو عدد بھی ہو گیا. آخری بات جو اعراب کی تھی وہ تھی کہ رفع میں ہم اس کو اس طرح سے کہیں گے, نصب میں ہم کیسے کہیں گے. نصب میں انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ضمائر کا چارٹ کیسے ہوتا ہے. تو میں کہوں گا ضمائر حالت نصب اور جر دونوں میں ایک جیسے ہی دکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جر میں. ٹھیک ہو گیا. اگین میں ایسا ہی ٹیبل بنا لیتا ہوں انشاءاللہ. یہاں میں لکھ دیتا ہوں واحد, 2 کے لیے مثنیٰ ہم کیا کہیں گے, اور 2 سے زیادہ جمع کے لیے ہم کیا کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرف میں لکھ دیتا ہوں غائب, غائب کے ضمائر کیا ہیں, اور پھر حاضر کے ضمائر کیا ہیں, اور پھر متکلم کے. متکلم کے غائب آپ کو پتہ ہے 3rd پرسن, 2nd پرسن, 1st پرسن. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم مذکر میں کیا کہیں گے اور مؤنث میں کیا کہیں گے. غائب کی, پھر مذکر مؤنث 2nd پرسن میں, اور پھر مذکر مؤنث 1st پرسن میں. ٹھیک ہو گیا. اس میں کیا ہوگا, سیم ویسے ہی انشاءاللہ کچھ تبدیلیاں ہیں. وہ یہ کہ یہاں پہ وہاں پہ تھا ہوا, یہاں ہو جائے گا اٹیچڈ ہو. اٹیچڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اٹیچڈ ہو, اٹیچڈ ہما, اٹیچڈ ہم. ٹھیک ہے, اٹیچڈ ہم. اس طرح سے اٹیچڈ ہا, اٹیچڈ ہما, میں تھوڑا زوم ان کر لیتا ہوں, اٹیچڈ ہننا. ٹھیک ہو گیا. یہاں ہو جائے گا اٹیچڈ کا, وہاں پہ انتا تھا تو یہ کا ہو جائے گا, اٹیچڈ کما, اٹیچڈ کم. ٹھیک ہو گیا. اٹیچڈ کی, اٹیچڈ کما, اٹیچڈ کم. اس کو آپ انشاءاللہ لکھیے, یاد کیجیے. اور مذکر اور مؤنث سیم, اس کے لیے بن جائے گا اٹیچڈ یا, اور مثنیٰ اور جمع ان دونوں کے لیے, مذکر مؤنث دونوں کے لیے بن جائے گا اٹیچڈ نا. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو استعمال کر کے بتاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اب دیکھیں ہوا کیا کہ نصب اور جر میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں, اور دیکھیں رفع میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن. اور جب یہ نصب اور جر میں جائیں گے تو یہ بن جائے گا, ہم اٹیچ ایک دفعہ بولیں گے, ہم کہیں گے اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اور نا. اور ان کے وہی مطلب ہے, یعنی یہ ہوا سے مراد یہ ہی تھا, یہ شی ہے, یہ یو ہے,
مذکر کے لیے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ یو ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا. ہما کا مطلب ہے دو، یا اس کا مطلب ہے سب. تو یہ ساری باتیں وہی ہیں. ان کی شکلیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے نا اعراب کیا ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. سو ہوا سے ہو رہ گیا، ہما سے ہما رہا، مسلم رہا، ہم سے ہم رہا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہیا تھا، جہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ تھا ہیا، یہاں پہ ہیا ہے لیکن یہاں پہ ہا آ گیا، ٹھیک ہے. ہما ہننا ایک جیسا رہا. یہاں پہ انتا تھا، یہاں پہ صرف کاف کے اوپر زبر ہے، کا آ گیا. انتی تھا، کی رہ گیا. انتما تھا، کما ہو گیا. انتما کما. انتم تھا، کم ہو گیا. سوری میں نے یہاں پہ غلطی کر دی. سو یہاں پہ کم نہیں بلکہ کننا آنا چاہیے. جزاک اللہ، الحمدللہ. یہاں پہ چلے اچھا ہو گیا، غلطی نکل آئی. سو یہ کننا ہے. انتنا تھا تو یہ کننا ہو گیا. اور یہاں پہ اٹیچڈ آنا تھا، اٹیچ نہیں بلکہ آنا تھا، یہاں پہ یا آ گیا. اور بعض اوقات نون اور یا ہوتا ہے، میں بتاؤں گا وہ کب ہوگا. فی الحال آپ یاد رکھیں. اور اٹیچ کا مطلب کیا ہے کہ اسم کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہوں گے. ابھی میں اس کو بتاتا ہوں. اور یہاں نحنو تھا تو یہ اٹیچ نہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. سو بیسکلی یہ تو تھی تمہیدی باتیں، ٹھیک ہے. اب جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. تمہیدی باتیں ہو گئیں. اب آ جائیں اصل درس کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ ہم نے نا ضمیر کو استعمال کرنا ہے مرکب اضافی میں، یعنی کہ ضمیر سے مراد ہے. اس ایگزامپل پہ غور کریں. میں کہتا ہوں زید کی کتاب، ٹھیک ہے. اب زید یہاں پہ ضمیر تو نہیں ہے نا، یہ علم ہے پراپر. اگر میں اس کو چینج کر کے میں یہ کہہ دیتا ہوں اس کی کتاب، اس کی کتاب، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ جو اس ورڈ آیا ہے نا، یہ ضمیر ہے نا اردو میں زید کے لیے. اس کی کتاب، زید کی کتاب. اب زید کی کتاب کی عربی کیا ہے؟ کتابو، کتابو زیدن، زید کی کتاب. اب اس کی کتاب کی کیا عربی ہوگی؟ اس کے لیے آپ کے پاس نا ہم نے ضمائر کیا پڑھے ہیں؟ یہ میل کے لیے ہے نا، میل کے لیے تھرڈ پرسن ہے. ہم زید کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دو ضمائر ہیں، بلکہ میں پیچھے نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس دو قسم کے ضمائر ہیں. ایک ہے ہوا اور ایک ہے اٹیچڈ ہو، ٹھیک ہے. ان دونوں کا مطلب ہم نے ہی پڑھا ہے. ہوا حالت رفع میں تھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہو ہے اٹیچڈ، یہ نصب اور جر میں ہم نے پڑھا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا استعمال کرنا ہے. اچھا، اس کی کتاب. اب کتابو تو مضاف ہے، پہلے آئے گا کتابو، ٹھیک ہے. مضاف کا کیا رول ہوتا ہے؟ الف لام نہیں آنا، اعراب ہلکا ہونا ہے. مضاف الیہ کا کیا رول ہوتا ہے کہ اس نے حالت جر میں آنا ہوتا ہے. اب ہوا جو ہے وہ حالت جر والا ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے ہوا تو رفع میں ہوتا ہے. حالت نصب اور جر میں کیا آ رہا ہے؟ اٹیچڈ ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہیں گے اٹیچ کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے لکھوں، یعنی یہ اس کو میں ساتھ میں ملاؤں گا یہاں پہ یوں، ٹھیک ہے نا. جب ساتھ میں ملے گا تو یہ بن جائے گا کتابو. میں کلر چینج کر لیتا ہوں، کتابو، اس طرح سے، ٹھیک ہے. کتابو ہو. ابھی آپ کہیں گے یہاں پہ حالت جر تو ہم نے پڑھا زیر ہوتی ہے، دو زیر ہوتی ہیں، الٹا پیش آ گیا، یہ تو جر نہیں ہوتی نا. تو اگین میں وہی بات دہراتا ہوں کہ اعراب حرکات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو حالت جر ہمیں ملتی ہے وہ اس طرح سے ملتی ہے، پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. سو یہ حالت جر میں ہے. حالت رفع میں ہوا ہے. دیکھیے حالت جر میں بھی آپ کہیں گے یہ ہو کیوں نہیں رہا، رفع تو پیش والے کو کہتے ہیں ہم. اس طرح نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے نا. سو ہوا حالت رفع میں ہے، نصب اور جر میں اٹیچ ہو. سو یہ بن گیا کتابو ہو. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. میں نے کہنا ہے اس کی قلم. اگر میں نے کہنا تھا زید کی قلم تو یہ ہوتا قلم زیدن، قلم زیدن. اس کی قلم قلمہ، قلمہ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہم نے ضمیر استعمال کی ہے، ضمیر یعنی پروناؤن استعمال کیا، اس کی قلم. اچھا، ہم اس کو جلدی سب سارے کو حل کر لیتے ہیں. ہم نے جتنے بھی ضمائر پڑھے ہیں. سو ایک ہو گیا کتابو ہو. اگر میں نے کہنا ہے ان دونوں کی کتاب، میں یہاں پہ چارٹ کے ساتھ لکھتا ہوں، بلکہ میں اس کو یہاں پہ حل کر دیتا ہوں جو میں نے بنایا ہے. کدھر گیا؟ ہاں، یہاں پہ میں اس کو حل کر دیتا ہوں. ہمارے پاس بیان بنایا ہے، اس کو میں تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب میں کتاب کو یہاں لکھوں تو میں نے کہنا ہے اس کی کتاب، تو میں کلر اچھا ٹھیک ہے، میں کہوں گا کتابہ، ٹھیک ہے. کتابہ ان دونوں کی کتاب. سو کتابہما ان سب کی کتاب. کتابہم اس عورت کی کتاب، تو بن جائے گا کتابہا. ان دو عورتوں کی کتاب کتابہما.
ان سب عورتوں کی کتاب کتابو ہننا، آپ کی کتاب کتابو کا، آپ دونوں کی کتاب کتابکما، آپ سب کی کتاب کتابکم. اس کو دیکھیں ہم نے پڑھتے نا قرآن مجید میں لکم دینکم، دینکم تمہارا دین، ٹھیک ہے نا، تم سب کا دین. سو دینکم، یہ بھی دین مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے ضمیر. کتابو کی، تم عورت کی کتاب، کتابکما، تم دو عورتوں کی کتاب، کتابکنہ، تم سب عورتوں کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ تم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے تھے تو میں کہہ رہا ہوں ان کی کتاب، ان اور تم میں فرق ہے. اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہاں پہ ہو جائے گا کتابی. ٹھیک ہے، کتابی. آپ کہیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ نے کہا کتابو، کتابہما، کتابو کا، کتابو کما، با کے اوپر پیش ہے کتابو کم، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کتابو یی، ٹھیک ہے نا، آپ نے کتابی، کتابی کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنے آنے والے درس میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہوا. بہت تفصیل سے کچھ چیزیں جو ہے ہم نے دیکھنی ہیں. کتابی، اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا، سیم ویسے ہی یہاں پہ ہو جائے گا کتابنا، کتابنا، با کے اوپر پیش ہے کتابنا، ہماری کتاب. ربنا، ہمارا رب. رسولنا، ہمارا رسول. دیننا، ہمارا دین. ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تھے بیسکلی ضمائر، اور اس طرح سے انشاءاللہ ان کا استعمال ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر میں اس کو بھی ایک دفعہ پھر سے آپ کو اگزامپل کے ساتھ پھر بتا دوں تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ میں آ جائے. میں کہتا ہوں ہمارا رسول، ٹھیک ہے نا. اب اپنے ورڈ ہمارا پہ غور کرنا ہے. اب ہمارا جو ورڈ ہے یہ ایک ضمیر ہے نا، وی پروناؤن. تو آپ کہو گے اب دیکھیں اس میں اگین مضاف آخر میں آتا ہے تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو مضاف کی کیا عربی ہے؟ رسولو، اور ہمارا کی عربی ہوتی ہے نحنو، ٹھیک ہے نا، نحنو. لیکن نحنو جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب اور جر میں کیا ہو جاتا ہے؟ اٹیچڈ نا، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس کو جر بل میں لے کے آنا ہے نا. تو یہ رسولو سے اٹیچ ہو جائے گا لام کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا رسولو، لام چھوٹا ہو جائے گا اور یہ نام نون الف نہ اٹیچ ہو گیا، رسولنا، ہمارے رسول. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. میں آپ کو کچھ ہوم ورک دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور مجھے آنسر کریں. میں کہتا ہوں اس کی حمد، اس کی حمد، حمد کی عربی حمد ہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس کا بندہ، اس کا بندہ، ٹھیک ہے. پھر میں کہتا ہوں تمہارا دین. تمہارے کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو حل کیجئے. چوتھا میں کہتا ہوں، ایک دو سوری تین ہل جاتا ہے. چوتھا یہ ہے ہمارے اعمال، اعمال کی عربی اعمال ہی ہوتی ہے. اور پانچواں میں آپ کو کہتا ہوں تمہارا حال، حال کی عربی حال ہی ہوتی ہے، حال، تمہارا حال. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اور ایک اور لے لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو. تم سب، ٹھیک ہے، تم سب، یہاں میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں مؤنث کو میں نے کہنا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کو. تم سب مؤنث والا کے گھر، ٹھیک ہے، اس کا آپ مجھے بتائیے. تم سب مؤنث کے گھر. تو یہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو انشاءاللہ